حضرت یوسف بن مروزی کہتے ہیں کہ میں بصرہ کی جامع مسجد میں تھا، کسی نے اعلان کیا کہ اسماعیل بخاری آئے ہیں، ان کی طلب میں نکلو۔ لوگ نکل پڑے، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ستون کے عقب میں نماز میں مصروف ایک جوان شخص جس کی داڑھی نے ابھی سفیدی کو اجازت نہیں دی، یہ تھے امام بخاری۔ جو ہی نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں نے مجلس حدیث منعقد کرنے کا مطالبہ کیا۔ امام انکار کیسے کرتے؟ حدیث کی مجالس سے ہی تو ان کی زندگی کا چمن آباد تھا۔ محدثین، فقہاء اور حفاظ کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا۔ ابھی املا شروع نہیں کیا کہ مجمع کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، میں ایک نوعمر انسان ہوں، آپ لوگوں نے مجھ سے املائے حدیث کا مطالبہ کیا، تو اب مناسب یہ ہے کہ میں آپ کو ایسی احادیث سناؤں جو آپ کے پاس پہلے سے نہ ہوں، تاکہ آپ سب مستفید ہو سکیں۔ پھر املا یوں شروع کرایا۔ سند اور حدیث سنانے کے بعد فرمانے لگے، تمہارے پاس یہ حدیث ہے تو صحیح، لیکن منصور کے طریق سے نہیں۔ اس طرح املا کراتے رہے اور ہر حدیث کے بعد یہ فرماتے رہے کہ یہ حدیث تمہارے پاس فلاں راوی کے طریق سے ہے، میرے بیان کردہ راوی کے طریق سے نہیں۔ مجلس برخاست ہوئی تو اہل مجلس حیران و ششتر تھے۔ ہانی بن نظر کہتے ہیں کہ ہم شام میں محمد بن یوسف فریابی کے پاس تھے، جوان تھے، جوانوں کی طرح مزاح و مذاق رہتا، لیکن بخاری صرف علم ہی پر چھائے رہتے، ہمارے ساتھ شریک نہ ہوتے تھے۔ یہ آسمان علم حدیث کے بدر کامل کی اس وقت کی جھلکیاں ہیں جس کے ظہور کی ابھی ابتدا تھی۔ جس قمر کی مرحلہ ہلال میں ضیاء پاشیوں کا یہ عالم ہو، ماہ تابہ میں اس کے جلووں کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، نوجوان ایسے ہوا کرتے ہیں، نوجوانوں کی تربیت ایسے ہوا کرتی ہے، تب جا کر وہ شوکت اسلامی کا باعث اور نمونہ تقلید بنتے ہیں، اور رفعت و کمال کی ساری بلندیاں ان کے آگے بونی پڑ جاتی ہیں۔ کسی شاعر نے کتنی پیاری بات کہی ہے، یعنی ہائے وہ لوگ چل بسے جن کے دم قدم سے دل کی دنیا آباد تھی، اور جن کی محبتوں کا دیا ہماری زندگیوں میں فروزہ تھا۔ اے دنیا، اب تجھ میں بچا ہی کیا ہے، سو تجھے آخری سلام۔ خبردار، ان کے چلے جانے کے بعد اب میرے سامنے زندگی کی باتیں نہ کرنا، کیونکہ زندگی میں اب رکھا ہی کیا ہے، ان کے بعد تو زندگی جیسے اجیرن ہو کر رہ گئی ہے۔ میں ان کی ملاقات کا شیدائی ہوں، ان کے فراق نے مجھ پر وہ قیامت ڈھائی ہے جیسے دودھ چھوڑنے کا وقت بچوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ حضرت امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا تھا، یعنی پوری مستعدی کے ساتھ پانچوں نمازیں ادا کرنے میں جٹ جاؤ۔ دیکھو نا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں صبح کی پوتوں پھوٹی، مگر انہیں شام کی شفق دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ توبہ کی برکات کے ساتھ ہر نئے دن کا استقبال کرو، تمہارا یہ عمل گزشتہ کل کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرے گا۔ کسی گھمنڈ میں نہ رہنا، تمہارے چہرے کی یہ تازگی بہت جلد مرجھا جائے گی، جس طرح اندھیروں کا حملہ سورج کی روشنی کو مات دے دیتا ہے۔ یعنی صبح کا اٹھتا ہوا جوان سورج کتنا شفاف اور نور خیز ہوتا ہے، لیکن ڈھلتے وقت اس کی کیفیت کتنی قابل ترس ہوتی ہے کہ اس کی شعاعیں بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ یہی حال انسانی چہرے بشرے کا بھی ہے کہ چڑھتی جوانی میں وہ تر و تازگی سے بھرپور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ درازی عمر کی شکل میں اس کے اندر تغیر و بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر موت آ کر اسے ہمیشہ کے لیے بے رنگ و نور کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس بے کرا طاقت و قوت کا بہترین استعمال کریں، اس سے پہلے کہ اس میں ضعف و ناتوانی کی جھریاں پڑنی شروع ہو جائے، اور اس کا بہتر استعمال اسی وقت ممکن ہے جب انسان کے ذہن میں یہ حقیقت راسخ ہو جائے کہ وہ یوں ہی پیدا نہیں کر دیا گیا، اور اسے بلا پوچھ گچھ نہیں چھوڑا جائے گا، اور نہ وہ محض ایک محمل و عبث نقش تخلیق ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے دو اعلیٰ و ادنا قسم کی مخلوق کے درمیان پیدا فرمایا ہے۔ مخلوق اعلیٰ تو فرشتے ہوئے کہ انہیں عبادات کا مکلف کیا گیا ہے، لیکن شہوات سے بالکل پاک رکھا گیا ہے، اور مخلوق ادنا حیوان بہائم ہیں کہ انہیں عبادات کی تکلیف سے تو آزاد رکھا گیا ہے، تاہم شہوت کا تنتنا ان میں بھی ہوتا ہے،
اور اللہ عز و جل نے انسان کو ان دونوں کے وسط میں رکھا ہے کہ اسے عبادات کا مکلف بھی کیا اور شہوت کی چنگاری بھی اس میں رکھ دی۔ اب اگر حضرت انسان عبادات کی ادائیگی میں چاق و چوبند ہو اور شہوات کے پیچھے مارا مارا نہ پھرے تو اس کو یہ صفت مخلوق اعلیٰ یعنی فرشتوں سے ملا دیتی ہے، لیکن اگر وہ عبادات کی تکلیف سے آزاد ہو کر شہوات کا زرخرید غلام بن جائے تو پھر وہ مخلوق ادنا یعنی بہائم سے جا ملتا ہے۔ اس مفہوم کو قرآن پاک نے یوں تعبیر کیا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت کا ترجمہ ہے، وہ تو چوپایوں کی مانند ہو چکے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ بلا شبہ نوجوانی ہر انسان کی زندگی کی ایک درخشاں حقیقت اور بے بدل و عظیم المثال باب ہے، بلکہ اسے ایک ایسا ذوفشاں دور کہنا چاہیے کہ جو اپنی کم طوالت کے باوجود انسان کی پوری زندگی پر طویل المیعاد اور دائمی اثرات مرتب کر دیتا ہے۔ ایک نوجوان ہمیشہ دوراہے پر ہوتا ہے، دو متضاد قوتیں اسے کھینچتی ہیں۔ ایک طرف تو اس کا اخلاقی اور الہی وجدان ہے جو اسے نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف نفسانی غریزے، نفس امارہ اور شیطانی وسوسے اسے خواہشات نفسانی کی تکمیل کی دعوت دیتے ہیں۔ عقل و شہوت، نیکی و فساد اور پاکی و آلودگی کی اس جنگ اور کشمکش میں دراصل وہی نوجوان کامیاب ہو سکتا ہے جو ایمان اور تقوی کے اسلحے سے لیس ہو۔